تاجر پیر تک احتجاج مؤخر کر دے، ناصر حسین شاہ کی اپیل، کہتے ہیں فیصلے خوشی سے نہیں کیے، عوام کے تحفظ کے لیے کیے ہیں۔ پیر کو NCOC اجلاس کے بعد اچھے فیصلوں کی امید ہے۔ تاجروں سے رشوت لینے والے پولیس افسران کے خلاف ایکشن لیا۔ MQM پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ معاشی قتل کی باتیں کرنے والوں نے بوری بند لاشیں دی۔ تمام پاکستانیوں کو ویکسین لگنے تک پابندیاں ختم نہیں ہو سکتی، معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا اعلان۔ کہتے ہیں کورونا نے تمام ممالک کے صحت کے نظام کو متاثر کیا، کوئی ملک تنہا وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری دنیا کو متحد ہونا ہوگا۔ جہانگیر ترین گروپ حکومت کے ساتھ ہے، فواد چودھری پر اعتماد، کہتے ہیں اپوزیشن خود متحد نہیں، ان کے درمیان انتشار ہے۔ مولانا فضل الرحمان نکاح پڑھایا کریں، سیاست ان کے بس کی بات نہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز کا جھگڑا ختم ہو تو نون لیگ پالیسی واضح کرے۔ ٹمبر مافیا نے جنگلات تباہ کیے، چھانگا مانگا اور میاں والی کے بڑے جنگل برباد ہو گئے، ہمیں آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آبی ذخائر نہ بڑھائے گئے تو پانی کی قلت ہو سکتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا عالمی یوم ماحولیات کی تقریب سے خطاب۔ صدر ورلڈ اکنامک فورم بورک برینڈے کہتے ہیں کہ دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج کا سامنا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل بولے دنیا کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ UN ماحولیاتی پروگرام کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینگر اینڈرسن نے کہا کہ ہمیں ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تقریب میں فنکاروں کی بھی پرفارمنس، ابرار الحق نے ماحولیات کی تقریب کا ماحول گرما دیا۔ پانی کے بحران کا خطرہ ٹلنے لگا، گلیشیئرز پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ تیز۔ ارسا نے صوبوں کا پانی کا حصہ 5000 کیوسک تک بڑھا دیا۔ سندھ کو 1,20,000 کیوسک پانی کی فراہمی، پنجاب کو 1,10,000 کیوسک پانی دیا جا رہا ہے۔ IMF کا ایک اور مطالبہ تسلیم، وفاقی حکومت کی بجٹ میں پینشنرز پر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز، 7.5% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ بجٹ میں سرمایہ کاروں کے لیے بڑی خبر، سٹاک مارکیٹ شیئرز کے منافع پر کیپٹل گین ٹیکس کم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نون لیگ نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں 1200 ارب روپے کا معاملہ ایک اور رنگ روڈ سکینڈل دکھائی دیتا ہے۔ حکومت نے ویکسین کی بروقت بکنگ میں کیوں مجرمانہ غفلت برتی؟ بروقت ویکسین منگوا لی جاتی تو ہزاروں پاکستانیوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھی۔ وفاقی بجٹ میں حکومتی ارکان کو نوازنے کی تیاریاں، 3.5 کھرب کا ترقیاتی فنڈز ملے گا۔ فنڈز کو ضلعی ترقیاتی پیکج کا نام دیا گیا۔ 3 سال میں اتحادیوں اور حکومتی ارکان کے حلقوں میں فنڈز استعمال ہوں گے۔ لاہور کے ارکانی اسمبلی کو نئے مالی سال میں 7 ارب روپے ملیں گے۔ برآمدی شعبے کے لیے زیرو ریٹنگ کی بحالی ناممکن، وزارت تجارت کی بجٹ میں برآمدی شعبے کی زیرو ریٹنگ بحال کرنے کی تجویز، وزارت خزانہ نے انکار کر دیا۔ سندھ حکومت کا شعبہ صحت کا بجٹ بڑھانے کا فیصلہ، صحت کے بجٹ میں 12% اضافے کی تجویز، حکومت کا سرکاری ملازمین کو ترقیاں دینے کا فیصلہ، محکمہ ریونیو کے گریڈ 16 کے مختار کاروں کو بھی گریڈ 17 میں ترقی دے کر اسسٹنٹ کمشنر بنایا جائے گا۔ پاکستان میں رول آف لا کو یقینی بنانا ہے، نظام عدل کو بھی مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کمرشل معاملات کے کیسز میں تاخیر نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے کہا کہ نظام عدل کو بہتر بنانے کے لیے آخری دم تک جائیں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کی CTD سول لائن میں پیشی، را سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں سے رابطے کے الزام میں پوچھ گچھ۔ دہشت گرد نعیم خان عمران احمد نے فاروق ستار کی معاونت کا اعتراف کیا تھا۔ فاروق ستار کا دہشت گردوں کی معاونت سے انکار، کہا تحقیقات میں مکمل تعاون کروں گا۔
कबायली अवाम ने पाकिस्तान के बका की जंग लड़ी। पाक फौज के शाना बशाना जानों की कुर्बानियां देकर मुल्क को बचाया। शेख रशीद का शुमाली वजीरिस्तान में अमायदीन से खिताब। पासपोर्ट और नादरा दफ्तर में मकामी बाशिंदों को भर्ती करने का ऐलान। वजीर दाखिला को रिवायती पगड़ी भी पेश की गई। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है, नून लीग ने दानिश स्कूल, सस्ती रोटी समेत कई प्रोजेक्ट से जाया किए। असेंबली की इमारत पर लागत साबिक हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से बढ़ी। जनूबी पंजाब में पेट्रोलिंग न होने की वजह से छोटू गैंग जैसे मुजरिम पैदा होते हैं। हमारे बयानिए में कोई यू टर्न नहीं। महाजिर नाम पर सियासत नहीं कर रहा। महाजिरों के नाम पर सियासत की तो नुकसान महाजिरों का ही होगा। सिंध की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। कराची को पानी का कोटा नहीं दिया गया। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। बैडमिंटन की कौमी चैंपियन माहौर शहजाद की ओलंपिक्स तक रसाई मिलने पर खुश। पाकिस्तान का नाम रोशन करने का अज़्म। फवाद खान हॉलीवुड सीरीज मिस मार्वल का हिस्सा बनेंगे। सीरीज में मुसलमान लड़के का किरदार मिल गया। भारतीय अदाकार फरहान अख्तर भी फन के जौहर दिखाएंगे। IMF का एक और मुतालबा तस्लीम। वफाकी हुकूमत की बजट में पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। 7.5% टैक्स आयद किया जाएगा। बजट में सरमायाकारों के लिए बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट शेयर्स के मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स कम करने का फैसला कर लिया गया। नून लीग ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, 1200 अरब रुपए का मामला एक और रिंग रोड स्कैंडल दिखाई देता है। हुकूमत ने वैक्सीन की बरवक्त बुकिंग में क्यों मुजरिमाना गफलत बरती? बरवक्त वैक्सीन मंगवा ली जाती तो हजारों पाकिस्तानियों की जिंदगियां बचाई जा सकती थी। वफाकी बजट में हुकूमती अरकान को नवाजने की तैयारियां। 3.5 खरब का तरक्याती फंड्स मिलेगा। फंड्स को ज़िले तरक्याती पैकेज का नाम दिया गया। 3 साल में इत्तेहादियों और हुकूमती अरकान के हलकों में फंड्स इस्तेमाल होंगे। लाहौर के अरकानी असम्बली को नए माली साल में 7 अरब रुपए मिलेंगे। बरामदी शोबे के लिए जीरो रेटिंग की बहाली नामुमकिन। वजारत तिजारत की बजट में बरामदी शोबे की जीरो रेटिंग बहाल करने की तजवीज़। वजारत खजाना ने इनकार कर दिया। सिंध हुकूमत का शोबा सेहत का बजट बढ़ाने का फैसला। सेहत के बजट में 12% इजाफे की तजवीज़। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को तरक्कियां देने का फैसला। महकमा रेवेन्यू के ग्रेड 16 के मुख्तियारकारों को भी ग्रेड 17 में तरक्की देकर असिस्टेंट कमिश्नर बनाया जाएगा। और तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मारूफ गुलूकार SB जान 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 2011 में सितारे हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।